بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے حسن میں مزید اضافہ کرنے کے لیے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک مخلوق کو مختلف قوتوں اور صلاحیتوں سے بھی نوازا، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی انہی قوتوں کی بنا پر یہ کائنات اپنے مختلف رنگ بکھیر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق کوا بھی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا انسانوں کو موت کی خبر کیسے دیتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا انسان کو ان کے گھروں میں آ کر دولت بڑھنے کی خبر کب اور کیسے دیتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت کوا بولنا شروع کر دے تو اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا آپ کے سر پر چونچ مار دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے ہی جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں یا جھگڑنا شروع کر دیں تو اس لڑنے سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو کوئی خزانہ مل سکتا ہے، یا پھر آپ پر کوئی بڑی کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، یا پھر بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر باتوں میں کس حد تک صداقت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ باتیں آخر کار کیسے پھیلیں؟ کیونکہ گاؤں دیہات میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو علم کہاں سے ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی آزمائی ہوئی باتیں ہیں یہ، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک اہم نکتہ آپ سبھی کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان اور بیان ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے، یا پھر ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی وہ بات سچ اور حقیقت ہے، تو اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو نظر انداز کر دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ پیارے دوستو، ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے رہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ کوے کی ہسٹری شیئر کرتے چلیں کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے۔ پیارے دوستو، کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اور اس کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، یعنی کہ انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا کیسے ہے، اور یہ وہ واحد پرندہ ہے
جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور کہ جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اسی کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے اور انسانوں سے بھی چکنا رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کی کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حالانکہ فی زمانہ ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس وہم کو توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے رب پر یقین کامل کر لیں اور مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو جائے گا تو تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں یعنی توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے نکل جائیں گے۔ یقین کریں، زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل رکھیں۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔